یکم نومبر 1989 کی خنک صبح تھی جب پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 40 کلومیٹر دور مری کی پہاڑیوں میں واقع پنجاب ہاؤس کے لان میں مسلم لیگ اور اس کی اتحادی جماعتوں کے اراکین نے قومی اسمبلی جمع تھے۔ پنجاب ہاؤس کے بڑے ہال میں اجلاس چل رہا تھا اور اسلامی جمہوری اتحاد IJI کی قیادت نشستوں پر براجمان تھی اور اس دوران مسلسل رابطے ہو رہے تھے۔ اس اجلاس میں توجہ کا مرکز پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف تھے، جو بظاہر سب سے زیادہ بااختیار اور اچھے رابطہ کار نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ان کی اس اہمیت اور اختیار کی واضح جھلک نظر آ رہی تھی۔ ہال کے باہر برآمدے میں وفاقی دارالحکومت سے آئے صحافیوں کا بڑا گروہ موجود تھا، جبکہ لاہور سے آئے چند سینئر اخبار نویس اور ایڈیٹرز بھی وہاں موجود تھے، جنہیں میاں نواز شریف ایسے مواقع پر صلاح مشورے کے لیے بلا لیتے تھے۔ میاں نواز شریف کی میڈیا ٹیم کے ایک رکن سراج منیر بھی لاہور سے آئے تھے، جو خالص لکھنوی انداز میں منہ میں پان چپاتے، چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے صحافیوں کو بتاتے ہیں کہ منڈی لگی ہے، سودے ہو رہے ہیں، بھاؤ تاؤ کا بازار گرم ہے۔ ان کے اس حسب حال تبصرے پر وہاں موجود اخبار نویس داد دیتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کا پس منظر یہ تھا کہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں جمع کروا رکھی تھی، اور اب حکومت اور اپوزیشن اپنے اپنے حامی اراکین اسمبلی کی حفاظت کر رہی تھیں تاکہ مخالف گروپ انہیں قابو نہ کر لیں۔ اسلام آباد میں بھی ماحول اس سے ملتا جلتا تھا۔ بے نظیر بھٹو اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے سرگرم تھیں۔ پیپلز پارٹی اور اس کی حامی جماعتوں کے ارکان کو صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ آفتاب شیرپاؤ پہلے پشاور کے 5 اسٹار ہوٹل اور پھر وہاں سے سوات منتقل کر کے محفوظ کر چکے تھے۔ ان کی یہ کارروائی حزب اختلاف کے لیے کچھ سرپرائز کی حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ حکومتی ارکان کو اپوزیشن کی پہنچ سے اس قدر دور کر دیا جائے گا جہاں پہنچ آسان نہ ہو۔ اس حوالے سے اپوزیشن نے سوچا نہیں تھا۔ سینئر صحافی اظہر سہیل اپنی کتاب سازشوں کا دور میں بے نظیر بھٹو کے خلاف IJI کی تحریک عدم اعتماد کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 23 اکتوبر سے 1 نومبر تک کا عرصہ پیپلز پارٹی اور IJI دونوں کے لیے گویا انتہائی سخت پیغمبری وقت تھا۔ 23 اکتوبر کو پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی کے اسپیکر کو جمع کروائی گئی تھی، تو کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہفتہ بھر میں معاملات کہاں سے کہاں چلے جائیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے حکومتی اراکین اسمبلی نے عدم اعتماد لانے والوں کو یقین دلا رکھا تھا کہ وہ بے نظیر حکومت کا تختہ الٹنے میں اپوزیشن کی پوری مدد کریں گے۔ اس حوالے سے سندھ کے بعض ناراض اراکین پر بھروسہ کیا جا رہا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ IJI والوں نے انہیں راولپنڈی کے انٹر کانٹیننٹل میں جو مراعات فراہم کر رکھی تھیں، وہ اگر کہیں پیپلز پارٹی والے فراہم کر دیتے تو یوں کہیے کہ ملک میں طوفان آ جاتا۔ لا تعداد اراکین اسمبلی کو مری میں موجود پنجاب حکومت کے ریسٹ ہاؤسز اور ہوٹلوں میں لے جا کر رکھا گیا تھا۔ ادھر پیپلز پارٹی والے آخر وقت تک بے خبری اور بے یقینی میں مبتلا رہے، اور ان کے انٹیلیجنس ادارے انہیں سب اچھا کی رپورٹیں دیتے رہے، اس لیے انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ ایسی کوئی تحریک آئے گی یا ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ مگر تحریک آئی اور وہ حالات بھی پیدا ہوئے کہ ایک بار تو پیپلز پارٹی والوں کو بھی چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ 23 اکتوبر 1989 سے 1 اکتوبر تک کے 10 دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ایسا اشرہ تھا جو ملکی سیاسی تاریخ پر اپنے گہرے اثرات چھوڑ گیا۔ میں نے ایک نوجوان پولیٹیکل رپورٹر کے طور پر اس کے قدم بقدم مراحل کو قریب سے دیکھا۔ اس کے باوجود کہ بے نظیر بھٹو سازشوں میں گھری ایک ایسی حکمران تھیں جن کے بہت قریبی لوگوں میں سے بھی چند ہی دل سے ان کے ساتھ تھے، لیکن بروقت فیصلہ سازی کی قوت اور سیاسی تدبر نے انہیں اس آزمائش میں سرخرو کیا۔ 23 اکتوبر کو جب سرپرائز دیتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کے اکٹھ اسلامی جمہوری اتحاد نے 237 کے ایوان میں 86 ارکان کے دستخطوں کے ساتھ عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی، تو اسی روز حکومت کی بڑی اتحادی متحدہ قومی موومنٹ MQM نے حکومت سے علیحدگی اور اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ تب بھی MQM کا یہی دعویٰ تھا کہ 11 مہینے میں معاہدہ کراچی کی کسی شق پر عمل نہیں کیا گیا۔ اپوزیشن رہنماؤں کی پریس کانفرنس میں MQM کے پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر عمران فاروق اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر امین الحق موجودہ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی موجود تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کرنے والے 86 ارکان میں
MQM کے ارکان شامل نہیں تھے۔ پارلیمانی امور کے وزیر خارجہ احمد طارق رحیم نے جب MQM کے ارکان قومی اسمبلی سے MNA ہاسٹل میں ملاقات کی تو ان کا موقف تھا کہ ان کے فیصلے پارٹی کی ہائی کمان کرتی ہے اور ان دنوں ہائی کمان الطاف حسین اور چیئرمین عظیم احمد طارق کی شکل میں متحرک اور مؤثر تھی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ MQM کا معاہدہ ٹوٹنے پر کراچی کے بعض علاقوں میں مٹھائی تقسیم کرنے کی خبریں بھی اخبارات میں شائع ہوئیں۔ جس روز عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی گئی، اسی روز راولپنڈی سے قومی اسمبلی کے رکن شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا، ہم نے بازی جیت لی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے ایوان میں 129 ارکان کی حمایت کا دعویٰ کیا۔ فاٹا سے قومی اسمبلی کے 8 ارکان میں سے 4 اپوزیشن کے ساتھ اور 4 نے پیپلز پارٹی کی حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ بینظیر بھٹو نے اعلان کیا کہ پارٹی سے بے وفائی کرنے والوں کا سختی سے محاسبہ کیا جائے گا، لیکن انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کو جمہوری عمل کا حصہ اور اپوزیشن کا جمہوری حق قرار دیا۔ انہوں نے MQM کے رویے کو افسوسناک بھی قرار دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم کے شوہر آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ شرط لگا سکتا ہوں، معاملہ الٹ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع پر اعتماد تھے کہ اپوزیشن کو عدم اعتماد کی تحریک میں زیادہ سے زیادہ 102 ووٹ مل پائیں گے۔ جوڑ توڑ کے حوالے سے یہ نہایت ہی دلچسپ سرگرمیاں تھیں کہ ایک طرف اپوزیشن پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو توڑنے کی کوششوں میں مصروف تھی، تو دوسری جانب خود اسلامی جمہوری اتحاد کے 3 ارکان قومی اسمبلی مخدوم احمد عالم انور، غلام محمد احمد مانیکا اور رئیس شبیر احمد نے عدم اعتماد کی تحریک پر دستخطوں سے لا تعلقی کا تحریری بیان جاری کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایوان کا اجلاس طلب کرنے کی تحریک پر دستخط کیے تھے، جسے ان کے علم میں لائے بغیر عدم اعتماد کی تحریک میں بدل دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوری اتحاد کے چودھری انور عزیز بھی کھلم کھلا حکومت کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے ایوان میں عدم اعتماد کی قرارداد پیش ہونے کی حمایت میں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حکومتی کیمپوں میں سب شانتی تھی، وہاں بھی تھی آگ برابر لگی ہوئی۔ حکومت کی جانب سے سب سے دلچسپ معاملہ وزیر مملکت برائے افرادی قوت طارق مکسی کا تھا، جنہوں نے عین بحران کے دوران عدم اعتماد کی قرارداد سامنے آنے سے اگلے روز حکومت کو آگاہ کیا کہ انہیں اپوزیشن کی جانب سے عدم اعتماد کی حمایت کے لیے رابطہ کیا گیا ہے۔ سرکاری طور پر جاری کیے جانے والے ایک بیان میں بتایا گیا کہ وزیر مملکت طارق مکسی نے حکومت کی حمایت جاری رکھنے کے لیے مکمل وفاقی وزیر بنائے جانے، 1 پجیرو گاڑی اور 2 کروڑ روپے نقد دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ انہوں نے سرمایہ کاری بینک کا لائسنس دینے کی فرمائش بھی کی ہے اور حکومت کو اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے وزیر مملکت طارق مکسی کو فوری طور پر ان کے منصب سے برطرف کر دیا، جس کے فوری بعد طارق مکسی نے پارٹی کی بنیادی رکنیت چھوڑنے سے انکار کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کی کھلی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بینظیر بھٹو کی حکومت نے اپنے ارکان قومی اسمبلی کو ہدایت کی کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کے دوران ایوان میں نہ آئیں، البتہ تحریک ناکام ہونے پر فوری ایوان میں آ جائیں اور وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیں۔ بینظیر بھٹو نے عدم اعتماد کی قرارداد کو اپنی حکومت کے خلاف سازش قرار دیا، لیکن انہوں نے اس میں بیرونی ہاتھ کے امکان کو یکسر مسترد کر دیا۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس دوران حکومتی نمائندوں اور اپوزیشن نمائندوں کے درمیان باضابطہ ملاقاتیں اور مذاکرات ہوتے رہے، جن میں رولز آف گیم طے کیے گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ملک معراج خالد کی صدارت میں حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے افتخار گیلانی، اعتزاز احسن، طارق رحیم اور اپوزیشن کی جانب سے غلام حیدر وائیں، چودھری عبدالغفور اور شیخ رشید نے مذاکرات میں حصہ لیا۔ اس موقع پر مذاکراتی ٹیموں نے عوام کو پرامن اور پرسکون رہنے کا پیغام بھی جاری کیا، جس میں پارلیمنٹ ہاؤس سے ان کو دور رہنے، کوئی پوسٹر نہ لگانے اور جذبات میں نہ آنے کی اپیل کی گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت امریکہ کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ امریکی انتظامیہ نے بھی ایک بیان جاری کیا کہ پاکستان کا منتخب ایوان جس پر اعتماد کا اظہار کرے گا، امریکی انتظامیہ اس کے ساتھ پوری خوش دلی سے کام کرنے کو تیار ہوگی۔ 2 نومبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا۔ دونوں طرف سے 2 ارکان نے تقریریں کی اور پھر ووٹنگ ہوئی۔ اپوزیشن کو 107 اور حکومت کو 124 ووٹ ملے۔ ایوان میں جی اے بھٹو کے نعرے لگے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار عظیم چودھری بینظیر بھٹو حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کی
وجوہات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کے فوری بعد عام انتخابات جو آئین کے تحت فوری منعقد ہونے چاہیے تھے لیکن یہ مؤخر ہو گئے تھے، غلام اسحاق خان قائم مقام صدر بن چکے تھے اور مستقل صدر کا انتخاب بھی ہونا باقی تھا۔ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی اور اس اسٹیبلشمنٹ کے کچھ عہدیداروں نے بعد ازاں اس بات کا اظہار کیا کہ IJI ہم نے بنائی ہے۔ جن لوگوں نے IJI بنائی تھی ان کا خیال یہ تھا کہ اینٹی پیپلز پارٹی پرو ضیاء الحق ووٹ کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اس سب کے باوجود جب عام انتخابات کے بعد قومی اسمبلی کے نتائج سامنے آئے تو پیپلز پارٹی کی نشستیں IJI کے مقابلے میں کچھ زیادہ تھیں، لیکن پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی اتنی نشستیں حاصل نہیں کر پائی کہ وہ حکومت بنا سکے۔ اس وقت کی آئینی صورتحال کے مطابق صدر مملکت کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ قومی اسمبلی کے کسی بھی رکن کو وزیر اعظم نامزد کر سکتے تھے۔ اس نامزد وزیر اعظم کے لیے ضروری تھا کہ وہ 60 دن کے اندر ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرے۔ عظیم چودھری کہتے ہیں کہ عین انہی دنوں 3 امریکی سینیٹر پاکستان کے دورے پر آئے اور انہوں نے صدر غلام اسحاق خان، آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ سے بھی ملاقات کی اور پھر چند ہی روز بعد غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ بے نظیر بھٹو کو 3 معاملات پر واضح کر دیا گیا تھا کہ ان کی ٹیم میں غلام اسحاق خان، دوسرے وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب خان موجود رہیں گے اور تیسرے یہ کہ وہ نیوکلیئر پروگرام کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گی۔ تھوڑے عرصے کے بعد ہی غلام اسحاق خان نے اس بات کا اظہار شروع کر دیا کہ بے نظیر بھٹو ناتجربہ کار ثابت ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اہم معاملات میں فیصلہ سازی کو میں یعنی صدر مملکت کا تجربہ ان سے کہیں زیادہ ہے۔ تو غلام اسحاق خان نے انہیں بعض امور پر غیر سرکاری سطح پر مشورہ دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی دوران انہوں نے ایک گفتگو میں بے نظیر بھٹو کو بات کرتے ہوئے بیٹا کہہ کر بلایا۔ اس کے رد عمل میں بے نظیر نے کہا، مسٹر پریزیڈنٹ، آئی ایم دی پرائم منسٹر، آئی ایم ناٹ بیٹا۔ جناب صدر، میں وزیر اعظم ہوں، میں بیٹا نہیں ہوں۔ اس کے بعد صدر غلام اسحاق خان نے غیر سرکاری مشوروں کی بجائے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو مختلف امور پر غلطیوں کی نشاندہی کے لیے خط لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ عظیم چودھری کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری کے حوالے سے انہی دنوں میں مسٹر 10% کی اصطلاح منظر عام پر آئی۔ انہی دنوں میں بیگم عابدہ حسین کے گھر پر ایک وائٹ پیپر تیار کیا گیا جس میں حکومت کی بدعنوانیوں کی تفصیل بیان کی گئی۔ پھر میاں نواز شریف کے اس وقت کے قریبی صحافتی مشیروں میں شامل حسین حقانی اور مصطفیٰ صادق نے وفاقی حکومت پر کرپشن کے الزامات کی ایک مہم شروع کی اور پھر میلوڈی میں واقع ہوٹل میں حکومت کی کرپشن کے خلاف مہم کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا جس میں یہ وائٹ پیپر تقسیم کیا گیا۔ سینئر صحافی اور کالم نگار عبداللہ طارق سہیل کہتے ہیں کہ کسی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے جو فضا درکار ہوتی ہے وہ اس وقت موجود نہیں تھی جب بے نظیر بھٹو حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی۔ ان کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک کی بنیادی وجہ وہ تلخی تھی جو 70 کی دہائی سے بھٹو اور اینٹی بھٹو جماعتوں کے اندر موجود تھی، جو ضیاء الحق کے مارشل لا کے دور میں مزید عروج پر پہنچی۔ اسلامی جمہوری اتحاد بنیادی طور پر اینٹی بھٹو ووٹ تھا اور 1988 کے عام انتخابات کے بعد سیاسی فضا یہ تھی کہ بھٹوز کی حکومت نہیں چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک غالب دھڑا IJI کی تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر رہا تھا۔ عظیم چودھری کا کہنا ہے کہ یہ بات اہم ہے کہ جن دنوں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی اس وقت میاں نواز شریف پنجاب مسلم لیگ کے صدر اور ان کے جنرل سیکرٹری غلام حیدر وائیں قومی اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش کیے جانے سے قبل اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسی کے افسران نے بعض حکومتی ارکان کو یقین دلایا کہ بے نظیر حکومت اب رخصت ہونے والی ہے، اس لیے وہ اپنے حلقے کے مفادات کے بہتر تحفظ کے لیے اس سے الگ ہو جائیں اور نئی حکومت کی حمایت کریں۔ ان دنوں اس وقت کے صوبہ سرحد میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور آفتاب شیر پاؤ وزیر اعلیٰ تھے، اس لیے آفتاب شیر پاؤ کی نگرانی میں کچھ حکومتی ارکان اسمبلی کو رابطے سے بچانے کے لیے سوات لے جایا گیا۔ اس دوران سینٹ کے ایک رکن جو سابق بیوروکریٹ تھے رقم سے بھرے تھیلے لے کر سوات جا رہے تھے کہ راستے میں شیر پاؤ حکومت نے انہیں دھر لیا اور ان سے رقم بھی برآمد کر لی۔ اس طرح یہ معاملہ کافی خراب ہو گیا۔ اظہر سہیل لکھتے ہیں کہ IJI کے بعض سرکردہ افراد نے بھی تسلیم کیا کہ چونکہ ادائیگی کرنے والی شخصیت نے اس معاملے کو بھی تجارتی انداز میں چلانے کی کوشش کی اور اراکین پر مکمل اعتماد کرنے کی بجائے
محض بیانہ کے ذریعے کام چلایا۔ عبداللہ طارق سہیل لکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو دھڑا آئی جی آئی کی کوششوں میں پوری طرح شامل تھا، اس کو بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر کی معاونت اور رہنمائی حاصل تھی۔ بعد میں یہ معاملہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال کے طور پر سامنے آیا، جب بے نظیر بھٹو حکومت کے ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو میجر مسعود شریف نے اس کی تفصیلات افشا کیں۔ عظیم چودھری کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان بہرحال پھر بھی موجود تھا کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی اور غلام مصطفیٰ جتوئی وزیر اعظم بن جاتے۔ اگر ڈپٹی لیڈر اپوزیشن غلام حیدر وائیں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف کو یہ مشورہ نہ دیتے کہ وزارت عظمیٰ غلام مصطفیٰ جتوئی کو ملے گی، آپ تو وزیر اعلیٰ ہی رہیں گے، اس طرح آئی جی آئی کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آنے والے کچھ حکومتی ارکان کو واپس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن قومی اسمبلی ہال میں عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہو رہی تھی، اس دن حکومتی کیمپ کا ایک رکن وہاں روتے ہوئے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں لیکن میں پھر بھی ووٹ بی بی کے حق میں دوں گا، اور اس نے ووٹ عدم اعتماد کی تحریک کی مخالفت میں نہیں ڈالا۔ عظیم چودھری کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ بے نظیر بھٹو کے ساتھ نہیں تھی، صدارتی محل کی تمام تر محبت لاہور اور نواب شاہ کے ساتھ تھی، لاڑکانہ کے ساتھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی بے نظیر حکومت کو گرایا نہ جا سکا۔ عبداللہ طارق سہیل کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بلنڈر آئی جی آئی سے ہوا کہ قومی اسمبلی کے ایوان میں ووٹوں کا فرق بہت زیادہ تھا۔ 237 کے ایوان میں پیپلز پارٹی کے پاس براہ راست 207 نشستوں پر الیکشن سے 92 اور آئی جی آئی کے 54 ارکان تھے۔ ایم کیو ایم کے 12 ارکان اور فاٹا سے 8 ارکان کی حمایت پیپلز پارٹی کو حاصل تھی۔ آزاد ارکان اس کے علاوہ تھے۔ اقلیتوں کی 10 اور خواتین کی 20 مخصوص نشستوں میں سے بھی اکثریت پیپلز پارٹی کے پاس تھی۔ آئی جی آئی کو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کرانے کے لیے مزید 65 ووٹ درکار تھے۔ ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس طرح 12 ووٹ یہ آئی جی آئی کی طرف آ گئے۔ پھر بھی 43 ووٹوں کی مزید ضرورت تھی۔ آئی جی آئی کا کافی انحصار آزاد امیدواروں پر تھا۔ ان دنوں فاٹا والے بھی آزاد امیدوار ہی کہلاتے تھے اور ایوان میں کل آزاد امیدواروں کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی، جن کی اکثریت نے آئی جی آئی کو حمایت کا زبانی یقین دلایا تھا۔ لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو آئی جی آئی کی عدم اعتماد کی تحریک کو شکست ہو گئی۔ اظہر سہیل بھی بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد کی ناکامی کی بڑی وجہ میاں نواز شریف پر ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میاں زاہد سرفراز ابتدا میں ہی ایم کیو ایم سمیت کم و بیش 20 ارکان اسمبلی سے مکالمہ اور معاملہ کر چکے تھے، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف اس موقع پر وہ کردار ادا نہ کرتے جو انہوں نے کیا تو عدم اعتماد کی تحریک شاید ہی ناکام ہوتی۔ اظہر سہیل لکھتے ہیں کہ اس تحریک کے دوران اپوزیشن نے حکومت کے کافی اراکین کو توڑ لیا تھا، مگر جن قوتوں نے آخری فیصلہ کرنا ہوتا ہے ان کے نزدیک ابھی بے نظیر کو رخصت کرنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ عبداللہ طارق سہیل کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کی ناکامی کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف اس الزام کے سوا کوئی اور قابل ذکر الزام نہ تھا کہ وزیر اعظم کے شوہر آصف علی زرداری ہر سودے میں 10% کمیشن حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح انہیں مسٹر 10% کا خطاب دیا گیا تھا، لیکن اس کا کبھی کوئی ثبوت نہیں ملا۔ عدم اعتماد کی تحریک کی دوسری بڑی وجہ قومی اسمبلی کے ایوان میں آئی جی آئی کو حاصل ووٹ اور کامیابی کے لیے مطلوبہ ووٹوں کا فرق اس قدر زیادہ تھا کہ اسے پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے 53 ووٹ زائد حاصل کیے لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ عبداللہ طارق سہیل کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں ایوان صدر کی مکمل حمایت اپوزیشن کے ساتھ تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ایک دھڑے کی حمایت انہیں حاصل تھی جبکہ دوسرا دھڑا ان کی حمایت نہیں کر رہا تھا۔ یہ بات اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ جنرل اختر عبد الرحمن کے بیٹے ہمایوں اختر خان نے تحریک عدم اعتماد کی حمایت میں ووٹ نہیں دیا تھا۔ اظہر سہیل لکھتے ہیں کہ جن اراکین کی ناراضگی تھی ان کی منت سماجت کی گئی یا درمیان میں بزرگوں کو ڈال لیا گیا۔ ایک آدھ جگہ پیپلز پارٹی نے اپنا روایتی ڈنڈی مارنے والا رویہ بھی اپنایا، مگر جیسے تیسے پیپلز پارٹی جیت گئی۔ اپوزیشن کو 107 اور پیپلز پارٹی کو 124 ووٹ ملے۔ 6 اراکین نے اجلاس میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا، ان میں سے کچھ اپوزیشن کے بھی تھے۔ فیصلہ کن کردار ان ارکان نے ادا کیا جو آئی جی آئی سے الگ ہو کر پیپلز پارٹی سے آن ملے تھے۔ اظہر سہیل لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو جب عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہونے کے بعد اسمبلی ہال سے اسپیکر چیمبر کی طرف جا رہی تھیں
تو انہوں نے اپنے ساتھ آنے والے میجر جنرل امتیاز سے کہا کہ جنرل اٹ واز اے مائٹی کلوز کال، جنرل یہ بہت قریبی معاملہ تھا،